لیکن امت کے اندر چرچا رہے گا۔ اللہ اکبر، کہاں سے حبشہ سے بلال حبشی تشریف لا رہے ہیں، کہاں سے صہیب رومی روم سے تشریف لا رہے ہیں، کہاں سے سلمان فارسی زبان بولنے والے سلمان فارسی آئے، لیکن حضور کے غلام بنے تو کتنا خوبصورت یہ گلدستہ تیار فرمایا۔ کہیں حبشہ کے ہیں، کہیں روم کے ہیں، کہیں سلمان فارس کے ہیں۔ حضور نے فرمایا سلمان منی و سلمان من اہل بیت، فرمایا سلمان فارس کا نہیں، یہ سلمان میرے آل بیت سے ہے۔ فرمایا اب سلمان میرا ہو گیا ہے۔ کہاں زید بن حارثہ ایک غلام بن کر بکتے 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 بازاروں سے بکتے بکتے دربار مصطفیٰ کے اندر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، فرمایا زید میرا بیٹا ہے، آج سے میں اس کو اپنا بیٹا بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ امت کے تمام اس گلدستے کو جمع فرمایا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، بڑے بڑے خاندان قریش کے لوگ کھڑے، لیکن حضور نے فرمایا میرا بلال کدھر ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر وہی چڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب رومی، سلمان فارسی، فرمایا یہ حضور کی امت ہی حضور کی مانوی اولاد ہے، ان کے ذریعے ان کا دین آگے بڑھے گا، فتوحات آگے بڑھیں گی، ذکر آگے بڑھے گا۔ فرمایا تمہارا نام مٹ جائے گا، شیبہ کا نام، عتبہ کا نام، ابو جہل کا نام، ابو لہب کا نام، ان ظالموں کعب بن اشرف کا نام، ان ظالموں کے نام مٹ جائیں گے، لیکن محمد عربی کا نام اور بلند ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر اور ان شانیک ھو الابتر، ہم نے تو آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیا اور آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے جب صاحبزادے انتقال فرما گئے، اور سب صاحبزادگان جو ہے مختلف روایات ہیں، اس روایات کے اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بھی بلوغت کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کو عربی کے اندر رجل کہتے ہیں، اور رجل کی جمع رجال ہے۔ تو قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی سب بچے بلوغت سے پہلے پہلے فوت ہو گئے۔ اب آپ کی بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ، آپ کی صاحبزادی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم اور سیدہ کلثوم اور ام رقیہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا مولائے کائنات کے نکاح میں، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ لوگوں کی اولاد ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نظام کو بدل کے ان کی بیٹیوں سے ان کی نسل کو چلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اندر جتنے سادات ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی، خاص طور پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جاری و ساری فرما دیا۔ فرمایا ساری نسلیں، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، فرمایا میری نسل اور میرا رشتہ باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ میری بیٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی و بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میری لخت جگر ہے، فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری اولاد کو آگے چلائے گا۔ حضرت حسنین کریمین کو حضور علیہ السلام خاص طور پر مخاطب کیا کرتے تھے کہ ابنی ھذا، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارا، اپنے کندھے پر سوار کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو شفقتیں عطا فرمائی، محبتیں عطا فرمائی، کبھی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، اور حضرات حسنین کریمین جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہیں۔ سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم حضور کی ازواج بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے میں ہم نے دیکھا کہ حضور کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ بخاری کی حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، فرمایا جب وہ آ رہی تھی، جب وہ چل رہی تھی، فرمایا وہ ایسے چل رہی تھی مشیتھا کمشیت رسول اللہ، جیسے رسول خدا چل کے آ رہے۔ فرمایا ان کی چال، ان کی گفتگو، ان کا ہر انداز، وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا رسول خدا بول رہے، وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ رسول خدا چل رہے۔ اور حضور علیہ السلام کی پھر وہ محبت، وہ بیٹی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسل کو چلایا، اور ان شانیہ کا ھو الابتر، حضور کے دشمنوں کو ابتر فرمایا،
وہ پیاری بیٹی جب آنے لگی تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، مرحبا مرحبا بے بنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک۔ اپنے ساتھ بٹھایا اور بیٹھ کر پیار کی باتیں فرمانے لگے، محبت کی باتیں فرمانے لگے۔ ایک بات کان کے اندر کہی تو آپ رونے لگیں زاروں قطار۔ پھر جب ان کو روتے ہوئے دیکھا، فلما رآہا حزنہا، بخاری کی حدیث پاک، جب ان کے حزن و ملال کو دیکھا تو پھر کان کے اندر کچھ کہا تو اچانک آپ مسکرانے لگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور نے کیا کہا آپ سے کہ آپ پہلے رونے لگی اور پھر ہنسنے لگی؟ فرمایا نہیں، یہ حضور کے رازوں میں سے راز ہے، یہ حضور کے اسرار اور سر میں سے ایک سر ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ حضور کا خاص راز حضور نے کان کے اندر مجھے کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو پھر پوچھا کہ بتاؤ فاطمہ کیا کہا تھا حضور نے؟ کہا کہ ہاں اب بتاتی ہوں میں۔ حضور نے پہلے مجھے کان کے اندر کہا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ، جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن کا دور کرنے کے لیے میرے پاس آتے، اس دفعہ 2 قرآن کے دور کیے۔ فرمایا میں سمجھ گئی حضور کے راز کو کہ حضور پردہ فرمانے لگے، تو فرمایا میں رونے لگی۔ فرمایا جب مجھے میرا حزن دیکھا، ملال دیکھا، غم دیکھا تو حضور ان کا غم تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پھر کان کے اندر کہا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ تم روتی کیوں ہو؟ الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنت و نساء العالمین، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تو روتی کیوں ہیں؟ تجھے اللہ نے مقام کتنا دیا ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کو ایک نسبت تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، وجہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو 3 نسبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی لخت جگر ہیں، مولا کائنات کی زوجہ ہے، اور حسنین کریمین سبحان اللہ ان کی والدہ مبارکہ ہے، وجہ سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرمایا 3 نسبتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو دشمن کہتا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، اللہ نے سیدہ کائنات سے سبحان اللہ فاطمی اولاد کو، سادات کو پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کی نسل کو جاری و ساری فرما دیا۔ اور پھر کربلا کے میدان کے اندر لوگوں کو لگا کہ آج ہم نے دوبارہ ختم کر دیا، اب کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ علی اصغر بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، شبیہ محمد بھی چلے گئے، اب کوئی نہیں حضور کا نام لینے والا ہوگا، سب ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے دوبارہ جاری و ساری فرما دیا۔ ان شانیہ هو الابتر، فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور نسل کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، جاری و ساری رہے گی۔ دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، دشمن کا نام مٹ جائے گا، اور فرمایا ان کا نام اوپر ہی رہے گا۔ اب بتاؤ عتبہ، اب بتاؤ شیبہ، اب بتاؤ کعب بن اشرف، اب بتاؤ ابو جہل و ابو لہب، قریش کہلانے والوں، یہ بتاؤ کہ نام تمہارا زندہ رہا یا محمد عربی کا زندہ رہا؟ اللہ اکبر۔ نسل تمہاری ختم ہو گئی یا ان کی نسل جاری و ساری رہی؟ تم تو کہتے تھے اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، آج ہم 2024 کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا ہیں؟ حضور کے غلام پوری دنیا کے اندر ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے ذکر کو پرچم کو بلند و بالا کر رہے ہیں۔ بلند کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ذکر کر کے اپنے نصیبوں کو بلند کر رہے ہیں۔